الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا سيما لعنة الله الباقية على قتلة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حمد ہے اس پاک پروردگار کی، اس خالق کائنات کی، کہ جس نے ہمیں ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اس وقت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد کی مناسبت سے مجالس منعقد کر کے اجر رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قابل حمد و ستائش ہیں وہ جوان، وہ مومنین دنیا بھر میں اور آپ کے اس کھمبات میں، کہ جنہوں نے اپنی کوشش اور اپنی کاوش سے اس مجلس کو رونق بخشی اور اس مرحلے اور اس منزل پہ پہنچایا کہ ہم سب جمع ہوں اور شہزادی کونین اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. یہ ہماری ہم سب کی گردنوں پر حق ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، کہ ہم انہیں یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں اور ذکر کرتے رہیں، تاکہ ہم جس طرح اپنے بزرگوں کے ذکر کرنے سے سیکھا ہے، ایسے ہی ہمارے ذکر کرتے رہنے سے ہمارے بچے سیکھتے رہیں، اور یہ مجالس اور یہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سلسلہ جاری و ساری رہے. یہ ایام کہ جنہیں ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہم اپنی جدہ محسنہ اسلام اور محافظ ولایت شہزادی فاطمہ زہرا کا ذکر کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پیغام خود میں یہ دیتا ہے کہ جناب معصومہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی، آپ کی پاک و پاکیزہ حیات طیبہ کس انداز سے گزری، آپ کیسے دنیا میں آئیں. آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد وہ جو اپنے بابا سے سیکھا اپنی حیات میں، وہ جو اپنے شوہر نامدار امیر المومنین سے دیکھا اور سیکھا، وہ جو اپنے بچوں حسنین شریفین علیہم السلام کو سکھایا یا بتایا، وہ سب ایک
آئیڈیل اور ایک نمونہ عمل بن کر ہماری خدمتوں میں پیش ہو جائے۔ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پوری زندگی یا زندگی کے وہ آخری لمحات، وہ آخری ایام کہ جن میں آپ نے کچھ ایسے پل گزارے، کچھ ایسے لمحات گزارے کہ جن کے لیے آپ یہ کہہ کے چلی گئیں کہ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جنہیں روشن دن بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر دن کے اوپر ایسی مصیبت ڈھا دی جائے تو دن اپنی روشنی کو کھو دے اور رات میں تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب سیدہ یعنی ایام فاطمیہ کے حوالے سے جو مجالس میں ہم مناقب، فضائل اور پیغامات بیان کرتے ہیں اہل بیت کے، وہاں ایک سب سے بڑا میسج یہ بھی ہے دنیا کے لیے کہ دنیا پہچانے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹی ہے۔ جو 4 بیٹیاں کہتے ہیں وہ بھی فاطمہ کو نبی کی بیٹی ضرور مانتے ہیں۔ ایک الگ بحث ہے کہ جناب سیدہ اکلوتی بیٹی ہیں یا جناب سیدہ 4 بیٹیوں کے ساتھ، یعنی آپ کے علاوہ 3 اور بیٹی پیغمبر کی ہیں۔ تو دونوں نظریوں کے تحت جناب فاطمہ پیغمبر کی بیٹی تو ہیں۔ ہم کہتے ہیں اکلوتی بیٹی ہیں تو بھی بیٹی ہیں، جو کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب سیدہ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد پر۔ تو زمانہ اس بات کو پہچانے، سب سے بڑا میسج یہ جائے کہ جناب سیدہ جو ایک معصومہ ہیں، ایک معصوم کی بیٹی ہیں، ایک معصوم کی بیوی ہیں، تو یا 11 معصوموں کی ماں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آخر میں ہوا کیا، کس نے کیا، کیسے ہوا، بس یہ میسج سارے زمانے کے سامنے دھیرے 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 آشکار ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہو رہا ہے، الحمدللہ ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ جس منزل پر فائز ہیں اپنے والد محترم کی زندگی میں، تاریخ نے عجیب عجیب جملے لکھے ہوئے ہیں۔ میں یعنی کبھی کبھی آپ دیکھیں نا، اپنی جگہ پہ صرف غور کریں، پیغمبر کون ہے؟ نور کا ایک ٹکڑا ہے، رسول اللہ نور کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نور ایک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ نور کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ظلمت۔ نور کا اپوزٹ ظلمت۔ من الظلمات الی النور، آیت الکرسی میں یہی پڑھتے ہیں نا، من الظلمات الی النور۔ کون ہے وہ جو ہمیں اندھیروں، تاریکیوں اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے؟ ظلمات کے پردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلمات کے، اندھیرے کے پردے ہوتے ہیں۔ ظلمات طرح طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعضهم فوق بعض، ظلمات کے لیے لفظیں استعمال ہوتی ہیں کہ ظلمات ایک کے اوپر ایک ہوتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، تہ بتہ ظلمت ہوتی ہے۔ کبھی جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی انسان پڑھا لکھا ہے مگر شیطان نے اس کے سامنے اس انداز سے پردے ڈالے کہ اندھیرا ہو گیا ہے۔ ظلمت جو ہے وہ طرح طرح سے ہو سکتی ہے، مگر نور طرح طرح کا نہیں ہوتا، نور ایک ہے۔ قرآن کا نور ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ اہل بیت کا نور ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ نبی نور ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ شہزادی نور ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنے نور ہی سے پیغمبر کو خلق فرمایا، ٹھیک ہے۔ نبی کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نور ایک ہی ہوتا ہے، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو خلق فرمایا اپنے نور سے۔ جناب سیدہ پیغمبر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی اللہ کا نور ہے۔ آپ کی نسل سے جناب سیدہ اور امیر المومنین علیہ السلام کی نسل سے جو 11 اماموں کا سلسلہ ہے وہ سب نور ہے۔ تو یہ نور سب جا کے اکٹھا کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں جا کے اکٹھا ہو رہا ہے؟
اللہ کے نور میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور میں اکٹھا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ ان الگ الگ شکلوں میں کچھ نورانی شخصیتوں کو ہم تک بھیجنے کے بعد ایک پیغام بھیجتا ہے۔ اللہ ایک پیغام بھیجتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے پیغام ہے نا، ایک بڑی سی موٹی سی کتاب جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ دو انداز سے پیغام آتا ہے اللہ کی طرف سے، دو انداز سے پیغام آتا ہے۔ ایک پیغام آتا ہے یا ایھا الانسان، یا بنی آدم، اے انسانوں، اے آدم کی اولادوں، ٹھیک ہے۔ یا آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہ ایک انداز ہے، ایک شکل ہے اللہ کے پیغام کی جو وہ ہمیں آواز دے کے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ آواز آتی یا ایھا الذین آمنوا، سب لوگوں سے خطاب نہیں ہوتا ہے، سب لوگوں سے خطاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں، کبھی کبھی پروردگار عالم آواز دے کے کہتا ہے اے عام لوگوں، اس کے اندر سب شامل ہیں، اس کے اندر ہمارے کافر بھائی، مشرک، مسلمان، جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں سب کے سب اس کے اندر شامل ہے۔ کون سے خطاب میں، کون سے آواز میں؟ جس میں اللہ یہ کہہ کے آواز دے رہا ہے کہ اے آدم کی اولادوں، اے انسانوں، اے لوگوں۔ آپ کھڑے ہو کے اگر آواز دیں گے، آپ کہیں گے اے لوگوں، سب آئیں گے اس کے اندر۔ لیکن جہاں یہ کہا جائے گا کہ اے مومنوں، تو وہاں پہ دوسرے لوگ خارج ہو جائیں گے اور صرف کون آئے گا؟ صرف مومن لوگ آئیں گے۔ یہ دو انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اختیار کیے، ٹھیک ہے۔ ادھر اپنے ہی نور سے بنا کے کچھ شخصیتوں کو بھیج دیا ہے زمین پر۔ اب انداز اس طرح ہے، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رازق ہوں ہر اس انسان کے لیے جس کو میں نے دنیا میں پیدا کیا ہے، وہ چاہے مجھے مانے یا نہ مانے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا جو اقرار نہیں کرتا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ رحمان اور رحیم کے اندر فرق یہی ہے، رحمان یعنی اللہ رحمان ہے دنیا میں سب کے اوپر، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اوپر بھی، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اوپر بھی رحمان ہے۔ رازق ہے، سب کے لیے رازق ہے، خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے۔ رحمان یعنی سب کو برابر سے چاہتا ہے، برابر سے عطا کرتا ہے، برابر سے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہو گیا؟ رحمان۔ جیسے اللہ آواز دے کے کہتا اے لوگوں، اے انسانوں، اے آدم کی اولادوں، یہ اللہ کی آواز، اس کے اندر سارے انسان شامل ہیں، اس کے اندر جناب آدم کی ساری اولادیں شامل ہیں۔ ایسے ہی اللہ رحمان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، صحیح ہے۔ اب آتی ہے بات رحمان کے بعد رحیم کی، تو اللہ کہتا ہے میں رحیم ہوں صرف ان کے لیے کہ جو میری اطاعت کرتے ہیں، میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، میرے رسول کے اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ رحیم کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رحمان کس کے لیے ہے؟ رحمان کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے۔ رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب آ جائیے، دنیا میں ہم نے اہل بیت کی اطاعت کی نہیں کی، اپنے حساب سے کمایا کھایا، ایک وقت آیا دنیا سے ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، دنیا سے ہم چلے گئے، پل صراط پہ آ گئے، حساب و کتاب کی منزل میں آ گئے۔ اب اللہ رحمان نہیں ہے، اب اللہ رحمان کی نظر سے نہیں کہ بھئی سب آئیے اور سب کو جو ہے میں جنت کے اندر داخل کر دوں، نہیں، وہاں اللہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رحیم ہے، اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے میری اصل بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور کے کچھ ٹکڑے زمین پر بھیجے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا ظلمات کی پردے ہوتے ہیں، تہیں ہوتی ہیں ظلمات کی، ٹھیک ہے، لیکن نور ایک ہی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اچھائی پائی جا رہی ہے، جہاں جہاں اچھائی پائی جا رہی ہے، وہ سب اچھائی سمٹ کے آتی ہے در اہل بیت کی طرف۔ کہاں سمٹ کے آتی ہے؟ در اہل بیت کی طرف۔ آپ دنیا میں دیکھیں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی خاندان میں کوئی اچھی صفت،
کوئی اچھی کوالٹی، کوئی اچھی بات، کوئی اچھی حکمت اگر دکھائی دے رہی ہے تو وہ پلٹ کے آتی ہے اہل بیت کے دروازے پہ، اور اہل بیت کا نور پلٹ کے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے نور کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں جہاں بھی حکمت ہے، جہاں بھی اچھی بات ہے، جہاں بھی اچھائی پائی جا رہی ہے، وہ سمٹ کے اور پلٹ کے آ رہی ہے کہاں پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ رہی ہے۔ اب یہ شہزادی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نور سے بنایا، میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں کہیں روایات میں ایسے جملے نظر آتے ہیں، شہزادی معصوم ہے، جناب سیدہ معصوم ہے، جناب فاطمہ معصوم ہے، آپ کے بابا معصوم ہے، معصوم ہے۔ روایت نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کلما جاءت فاطمۃ سلام اللہ علیہا، جب جب جناب سیدہ داخل ہوتی تھیں اور آتی تھیں پیغمبر کے پاس، لکھا ہے پیغمبر کیا کرتے تھے؟ قام من مجلسہ واجلسہا مجلسہ، لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، جن کو اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نور سے بنایا ہے، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور جناب فاطمہ کو بلا کے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ آپ کے گرد و نواح بیٹھے اصحاب جناب فاطمہ کی منزلت کو پہچانے، یا وہ افراد جو آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جناب سیدہ کی منزل کو سمجھتے رہیں کہ بھئی یہ فاطمہ کو باپ بیٹی کے رشتے کی بنا پر نہیں ایسا کیا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ داخل ہو رہی ہیں تو باپ اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا رہا ہے اور بیٹی کو بٹھا رہا ہے۔ یہ باپ کون ہے؟ جس کے لیے یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کبھی کوئی کلام ہی نہیں کرتے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کی زبان پر وحی الہی کا پہرا لگا ہوا ہے۔ نبی جو بھی گفتگو کرے گا وہ اللہ کے ارادے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے کرے گا۔ اب نبی اگر اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے اور کسی کو اپنی جگہ پہ بٹھا دے تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور نبی اگر اپنی بزم سے کسی کو بھگا دے تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ نبی وہ ہے کہ جس کی زبان پر اللہ نے ایسا پہرا بٹھایا ہے کہ نبی تم اپنی مرضی سے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایسے سے جملے تاریخ میں لکھے ہیں کہ پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہدایت کے لیے، تبلیغ میں ذرا بھی سختی کی تو آیت نازل ہو گئی لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ۔ نبی آہستہ آہستہ لوگوں کو تبلیغ کرنا، اس لیے کہ سب کو اگر ہم چاہتے تو ایک جیسا بنا کے پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کو آہستہ آہستہ دین بتاؤ، اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک جیسا بنا دیتے۔ اللہ کی قدرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی قدرت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال رہ جاتا؟ انسان کا اپنا کوئی کمال رہتا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بندوں کو مومن بنا دیتا، سارے بندوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا اور سب ایک ہی راستے پہ چلنے لگتے تو انسان کا اپنا کوئی کمال ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ بڑی عجیب سی بات ہے، خدا کرے کہ یہ بات پہنچ جائے۔ انسان کون ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، عرش پہ بیٹھنے والے فرشتوں سے افضل ہیں، یقین کیجئے گا۔ آپ زمین پر بیٹھے ہیں مگر عرش پہ بیٹھنے والے فرشتے سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، فرشتے کو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو گناہ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی یہ کرو گے تو اطاعت نہیں ہوگی، یہ گناہ کرو گے تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر اس طرح اس راستے پہ جاؤ گے تو جنت ملے گی، اس راستے پہ جاؤ گے تو جہنم ملے گی۔ تو اب آپ بتائیے آپ کے پاس پاور زیادہ ہے یا فرشتے کے پاس؟ کس کے پاس زیادہ پاور ہے؟ انسان کے پاس ہے نا۔ فرشتہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو اس میں فرشتے کا اپنا ذاتی کمال ہے، ذاتی کمال ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، اللہ نے فرشتوں کو معصوم بنایا، ہمیں معصوم نہیں بنایا، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی فرشتے نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے،
میں نے بہت پہلے کہیں یہ روایت پڑھی تھی، عراق میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے بابل، حلہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. جو حضرات زیارت پہ گئے ہوں گے، جو نہیں گئے زیارت پہ، پروردگار اس مجلس کی برکت سے انہیں زیارت سے مشرف فرما. حلہ ایک شہر ہے. لکھا ہے روایت میں 2 فرشتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، یہ انسان ہم سے افضل کیسے ہے، یہ انسان ہم سے افضل کیسے ہے، یہ انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ انسان مسجد میں آتا ہے تو بہت اچھا چہرہ ہوتا ہے، ذرا سی دیر میں باہر جاتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا انداز، اس کی رفتار، اس کی گفتار سب بدل جاتی ہے، یہ ہم سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. ہم ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ہیں کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت کرتے ہیں. یہ فرشتے کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم سے افضل یہ بندے کیسے ہیں، یہ انسان ہم سے افضل کیسے ہیں، ہم تو اطاعت میں لگے ہیں، ہم تو ہمیشہ تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. یہ بندے کبھی چغلی کرتے ہیں، یہ بندے کبھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بندے کبھی ظلم کرتے ہیں، یہ بندے کبھی چوری کرتے ہیں، یہ بندے کبھی ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے کا حق کھاتے ہیں، مگر پھر بھی افضل یہی ہیں. ہم ہیں کہ ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں کہتا ہوں کہ آج سب فرشتے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے اپنے اندر، اپنے سماج میں، یعنی فرشتے جمع ہو کے اپنے درمیان آپ جس کو سب سے بڑا عالم، جس کو سب سے بڑا قابل، جس کو سب سے بڑا سمجھدار، جس کو سب سے بڑا متقی سمجھتے ہو، ان میں سے کسی 2 کا انتخاب کرو. یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے درمیان اپنی کمیونٹی کو جمع کریے، اپنی قوم کو جمع کریے، اور جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ آپ کو ہے ان میں سے کوئی 2 مجھے دے دیں، تاکہ میں انہیں زمین میں انسانوں کے درمیان میں بھیجوں اور پھر میں دکھاؤں کہ یہ انسان کیسے افضل ہیں، فرشتے افضل کیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈیسائیڈ ہو گیا. 2 آدمی چنے گئے، 2 آدمی چن لیے گئے، فرشتوں سے 2 فرشتے چن لیے گئے. ان کو زمین پہ بھیجا گیا. ان کو یہ قدرت دی گئی کہ آپ دن بھر انسانوں کے ساتھ انسانوں کی شکل میں انسانوں جیسی زندگی گزاریں گے، اور جب رات ہوگی تو آپ جو ہے وہ آسمان کی طرف فرشتے کی شکل میں واپس آ جائیں گے. اللہ کی طرف سے پیغام تھا کہ دیکھو کبھی شرک مت کرنا، میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہوں. اللہ نے کہا کہ کبھی زمین پہ جا کے زنا مت کرنا، میں زنا کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہوں. شراب مت پینا، میں شراب پینے والے کو معاف نہیں کرتا ہوں. یہ وہ پیغام ہیں، یہ وہ میسیجز ہیں جو فرشتوں کو زمین پہ بھیجنے سے پہلے دیے جا رہے ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کہ تم نے اعتراض کیا یہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہم سے زیادہ افضل کیسے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہم نے ان کو بتایا ہے. زمین پہ رہنے والوں کو بتایا نا، اللہ کی طرف سے پیغام ملا کہ بھائی شراب حرام ہے، ہاتھ نہیں لگانا، زنا حرام ہے، قریب نہیں جانا، جھوٹ نہیں بولنا، شرک گناہ ہے سب سے بڑا، کبھی معاف نہیں ہوگا، شرک نہیں کرنا. یہ پیغام جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں اور زمین پہ بھیج رہے ہیں. یہ آئے زمین پہ. چند دن انہوں نے انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسی زندگی گزاری. اس کے بعد کسی نے ان کو دعوت گناہ دی، فرشتوں کو کسی نے دعوت گناہ دی. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم گناہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں. ٹھیک ہے، دعوت دینے والے نے کہا کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے خاص طور سے آپ سے منع کیا گیا ہے. کہا ہمیں سب سے زیادہ زور دیا گیا کہ بالکل شرک ہرگز مت کرنا، کتنی ہی توبہ کر لو شرک معاف نہیں ہوگا، زنا نہیں کرنا ہرگز معاف نہیں ہوگا. تو اس نے ان کو سمجھایا کوئی بات نہیں، چلو شراب پی لو، شراب پی سکتے ہو، تھوڑی سی شراب پی لو. تو انہوں نے جو ہے وہ شراب پی، اور جب شراب پینا تھا تو پھر میدان صاف ہے، سارے گناہ کے لیے راستے کھل جاتے ہیں. آپ کے حواس ختم ہو گئے، آپ کا دماغ، آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے رہا ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنے آپ کو حالت اختیاری سے نکال دیا، اختیار سے باہر ہو گیا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، فرشتوں نے گناہ کیا. وہ روایت جس کو میں نے خود اپنی زبان سے پڑھا کتاب کے اندر،
شاید کہیں پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھا ہوگا میرے پاس. اس میں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ کی طرف سے الٹا لٹکا کے ہلا، جو بابل شہر ہے عراق کا، اس کے ایک پہاڑی کے اندر آج بھی سزا دی جاتی ہے. کیا ہے؟ آج بھی سزا دی جاتی ہے. اور سارے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ انسان ہم سے افضل کیسے، ہم تو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں. ذرا ظلمات اور تاریکی کی دنیا میں اتر کے تو دیکھو. اس واقعے اور اس قصے کے آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج آپ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس عزا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے اس دنیا میں سب سے افضل آپ ہیں. اس دنیا میں سب سے افضل اہل بیت کے بعد اشرف المخلوقات میں آپ ہیں. امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام صادق علیہ السلام. آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا رات کا وقت ہے، آسمان میں یہ ٹمٹماتے ہوئے تارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں. تو امام نے فرمایا جیسے تمہیں زمین پر بیٹھ کر آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے دوسرے ستاروں کے درمیان الگ سے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی آسمان اور عرش پہ رہنے والی مخلوق کو ہمارے چاہنے والے جو زمین پہ زندگی گزار رہے ہیں دکھائی دیتے ہیں. کس کو دکھائی دیتے ہیں؟ عرش پہ رہنے والوں کو. جیسے ہم لوگ ہیں اس دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں، رات کے 9:45 بج رہے ہیں، سردی کا زمانہ ہے، سب آرام سے اپنے بستر پہ لیٹ گئے، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. ذکر ہو رہا، اعلان ہوا، بھائی مجلس ہوگی، ذکر ہوگا جناب سیدہ کا، اہل بیت کی باتیں ہوں گی، تو ہم لوگ اپنے بستر پہ نہ بیٹھ کے 1 گھنٹے کے لیے یہاں آ کے بیٹھے ہیں. تو وہ جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں ان کا مقام اور ان کی منزلت عرش اور آسمان پہ زندگی گزارنے والوں کے درمیان بہت بلند ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اچھا، جناب سیدہ کا یہ مقام کہ جس میں پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہیں. یہ جناب سیدہ دیکھیں، ان کی والدہ کے قصے سنے ہوں گے آپ نے، جناب خدیجہ کے قصے سنے ہیں کہ جناب خدیجہ اس قدر مالدار خاتون تھیں کہ جناب خدیجہ کا اپنے زمانے میں تجارت کا قافلہ سب سے بڑا ہوا کرتا تھا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب مدینے سے آپ کے تجارت کے اونٹ کہ جن کے اوپر سامان لادا جاتا تھا، جب وہ نکلتے تھے تو قافلے کا پہلا اونٹ شام میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ مدینے سے نکل رہا ہوتا تھا. آپ کے پاس گوگل ہے، موبائل ہے، دیکھیے بٹوین مدینہ اینڈ سیریا کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے. دیکھیے آپ، مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ کہاں ہے مدینہ؟ سعودی میں ہے، ایک الگ کنٹری ہے. اور سیریا شام جو دمشق ہے، دمشق جو ہے وہ مدینے سے ایک اچھا خاصا فاصلہ رکھتا ہے. تو لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا کہ جناب خدیجہ کے پاس اس قدر دولت تھی کہ جناب خدیجہ کے قافلے جب نکلا کرتے تھے تو قافلے کی جو ابتدا ہے، جو آغاز ہے، اس کا پہلا اونٹ شام کی سرحد سے جا کے ملا کرتا تھا اور آخری اونٹ مدینے سے نکل رہا ہوتا تھا. ایسی ملکہ کی شہزادی کا نام ہے حضرت فاطمہ زہرا. لیکن کمال ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے، کسی بھی روایت نے نہیں لکھا کہ جناب خدیجہ اپنے گھر میں پیغمبر کی بیٹی کے لیے، جناب فاطمہ کے لیے کوئی ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر کے گئی ہوں کہ بھئی بعد میں یہ فاطمہ کے کام آئے گا. کہیں ایسی روایتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ کہیں بہت بڑی دولت اکٹھی کر دی. ہاں، یہ روایت ملتی ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت کا اندازہ یہ تھا
کہ اگر ساری دولت کو نکال کے ڈھیر لگا دیا جائے تو اس پار کا آدمی اس پار کے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آج کا مسلمان بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس تھا ہی کیا، جناب خدیجہ کے پاس تھا ہی کیا۔ مورخین نے کچھ جملے لکھے ہیں، لکھا ہے کہ یہ مسلمان جو اعتراض کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی ماں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جناب نبی کے پاس کچھ نہ تھا، جناب خدیجہ کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ تو کسی نے قصے لکھ دیے ہیں۔ بعض علماء نے تاریخ میں ایک جملہ ایسا بھی لکھا ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے ایسے مسلمان ہیں کہ جو جناب خدیجہ کے دسترخوان کی خوشبوؤں کو سونگھ سونگھ کر اسلام لائے ہیں۔ جناب خدیجہ کے دسترخوان کی خوشبوؤں سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ آ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ خدیجہ کا دسترخوان لگ رہا ہے تو انہیں دسترخوان کی لذتوں نے اسلام سکھایا ہے، دسترخوان کی لذتوں نے انہیں مسلمان بنایا۔ مگر آج یہ مسلمان بنے تو اتنے خطرناک کہ یہ اعتراض کرنے لگے کہ خدیجہ کون ہے۔ آپ دیکھیں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں سے کہیں خدیجہ کے فضائل سنے ہیں؟ نبی کی بیوی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کی تاریخ، مسلمان کی کتاب اس بات کا انکار نہیں کر سکتی کہ جناب خدیجہ پیغمبر کی بیوی ہے یا نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کیا ہیں؟ حضور کی بیوی ہیں۔ بھائی حضور کی بیوی ہیں تو ان کا کہیں ذکر ہونا چاہیے، حضور کی بیوی ہیں تو ان کا کہیں ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس ذکر کو تو چھوڑیے، صفحہ ہستی سے ہی خارج کر دیا کہ بھئی آپ نے بڑھا دیا ہے کہ خدیجہ کے پاس بہت مال تھا۔ حد یہ ہو گئی، روایت نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ جب معاملہ جناب سیدہ، دیکھیں وجود میں کیسے ہیں، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ حضور گئے معراج پہ، وہاں سے آپ کو جو ہے وہ ایک پھل ملا، ایک سیب آپ نے تناول فرمایا، کھایا، جس کے ذریعے سے شہزادی کا وجود مقدس زمین پر آیا، شہزادی کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جناب خدیجہ ایک خواب دیکھتی ہیں، سب سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا، میں بہت جلدی آگے بڑھوں گا۔ جناب خدیجہ نے خواب دیکھا تھا کہ بھئی میں کسی جو ہے وہ بہت بڑے بادشاہ یا کسی نبی کے گھرانے میں آ رہی ہوں۔ تعبیر کسی سے معلوم کی، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بتایا۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں انہیں ایک خواتین کے کسی پروگرام میں آواز آئی کہ میں نبی ہوں اللہ کا، تو انہیں اپنے خواب کی تعبیر ملی۔ وہیں سے انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو پیچھے لگا دیا تھا کہ بھئی میں محمد کو اپنے قافلے کے ساتھ مدینے سے شام بھیج رہی ہوں، میسرہ اس بار تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف محمد کا پیچھا کرنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ محمد پورے سفر میں کیا کرتے ہیں۔ میسرہ گئے، مدینے سے قافلہ شام پہنچا، بہترین فائدے اور منافع کے ساتھ قافلہ ختم ہوا اور واپس آیا سامان بیچنے کے بعد۔ اب میسرہ سے خدیجہ نے سوال کیا کہ تم محمد کے ساتھ گئے تھے، محمد کے ساتھ گئے تھے، کیا دیکھا؟ کہ میں نے تو راستے میں ایسے کمالات دیکھے کہ پیغمبر جس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے وہ ہرا بھرا ہو جایا کرتا تھا، پیغمبر جہاں کسی سوکھے کنویں کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اس کے اندر پانی پیدا ہو جایا کرتا تھا، کسی کھارے کنویں سے گزر جایا کرتے تھے تو اس کا پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک ایسی منزل پہ دیکھا کہ آپ کے قافلے میں ایک اونٹ کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، مگر اونٹ اپنی ایسی حالت میں نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو اور چل سکے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ اونٹ ہلاک ہو جائے گا اور مر جائے گا، لیکن جب محمد کو خبر دی گئی تو وہ اونٹ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا دست شفقت اونٹ کے اوپر پھیرا تو وہ اونٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ اب دیکھیے یہ میسرہ ہے جو خدیجہ کا غلام ہے، راستے کی خبریں دے رہا ہے اور خدیجہ کے دل میں محمد کی محبت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ خدیجہ کا غلام میسرہ کہ جو اونٹ کے اوپر محمد کے دستے شفقت کو پھیرتا ہوا دیکھ کے اس منظر کو جناب خدیجہ کے سامنے پیش کر رہا ہے تو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اونٹ جانور ضرور ہے مگر محمد کے ہاتھ کو پہچان رہا ہے، جانور ہے مگر محمد کے ہاتھ کو پہچان رہا ہے۔ یہ کیسے انسان اور کیسے مسلمان تھے جو ہاتھ تو چھوڑیے دسترخوان نہیں پہچان رہے تھے، دسترخوان نہیں پہچان رہے تھے۔ یہ سب سے پہلی آپ نے دعوت اسلام جس کا نام دعوت ذوالعشیرہ کہاں سے شروع ہوئی؟
کھانا کہاں سے آیا، یہ بات طے ہو گئی ہے رہتی دنیا کے لیے کہ آپ کو جب بھی کوئی میسج کسی کو دینا ہے تو لوگوں کو جمع کرو، کھانے کا بہترین انتظام کرو تاکہ لوگ کھانے کے نام پہ جمع ہو جائیں اور آپ کی بات سن کے چلے جائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ یہی ہے نا۔ سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ کیا پیغام تھا؟ توحید کا پیغام تھا، اسلام کا پیغام تھا۔ پیغمبر لوگوں کو جمع کر رہے تھے، لوگ آتے تھے نکل جاتے تھے، لوگ آتے تھے نکل جاتے تھے، لیکن کیا پلان بنایا گیا؟ بھائی ان کو کھانے کا بندوبست کیا جائے، کھائے بنا یہ دعوت اسلام قبول نہیں کریں گے، کھانے کا بہترین انتظام کیا جائے۔ آج اگر تبرک کا بہترین انتظام نہیں ہے تو مجلسیں ہلکی ہیں، تبرک کا بہترین انتظام نہیں ہے تو لوگ جو ہے مجلس میں آنے میں آناکانی کرتے ہیں، اور پہلے سے پلان بنایا جاتا۔ اگر ایک وقت میں کئی جگہ مجلس ہو رہی ہے تو ڈسکس ہوتا ہے کہ کون سی مجلس میں جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تو پہلے سے طے ہے کہ لوگ آیا کرتے تھے، خدیجہ کے دسترخوان سے کھایا کرتے تھے، یہ سلسلہ۔ اچھا جناب خدیجہ چھوڑیے، جناب شہزادی آپ کے بیٹے جن کا سب سے مشہور دسترخوان ہے امام حسن مجتبی، آ رہے ہیں اور کھا کے چلے جا رہے ہیں، امام حسن کے پاس آ رہے ہیں اور کھانا کھا کے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، تو لکھا ہے کہ 2 شخص مسجد کوفہ سے گزرے، انہوں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک انسان ہے جو ایک نارمل لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہے اور عبادت کر رہا ہے۔ آئے، انہیں جو مختصر عبادت کرنا تھی انجام دی، اور کہا کہ بھئی ہم نے سنا یہاں پہ خلافت آئی ہے علی کی، ان کی حکومت آئی ہے، تو ان کے گھر میں دسترخوان چل رہا ہے، کدھر ہے وہ؟ تو آپ نے بتا دیا بھئی یہاں سے جائیں گے تو اگلی گلی میں معاملہ ہے، وہاں چلے جائیے۔ اب یہ وہاں چلے گئے، جناب روایت نے لکھا کہ امام حسن مجتبی کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کھاتے کھاتے یاد آیا مسجد کوفہ کا وہ انسان جس نے ان کو پتہ بتایا تھا، تو کھاتے کھاتے انہوں نے تھوڑا سا کھانا اس کے لیے چھپانے کی کوشش کی۔ امام کی نظر پڑ گئی، امام نے پوچھا کہ کھانا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ آپ آرام سے کھانا کھا لو، اگر کسی کے لیے اپنے گھر پہ کھانا لے جانا ہے تو مجھے بتانا، کھانے کے بعد ان کے لیے پارسل لے کے چلے جانا، کھانا کھا کے ان کے لیے پارسل لے کے چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا مسجد کوفہ میں ایک شخص بیٹھا ہے جس نے ہمیں راستہ بتایا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ کھانا لے کے جائیں۔ تو امام نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، یہ جس کا دسترخوان تم کھا رہے ہو یہ وہی مسجد کوفہ میں بیٹھا ہے، جس کا دسترخوان تم کھا رہے ہو وہی ہے جو مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں لوگ اہل بیت کا ہمیشہ سے کھاتے رہے ہیں، ہمیشہ سے کھاتے رہے ہیں، اور آج بھی اس زمین پہ ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، یہ ہوا، یہ فضا، یہ گندم، یہ چاول، یہ سب صدقہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، یہ صدقہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ تو ہماری گردنوں پر احسان ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ ہم ان کا ذکر کرتے رہیں، ہم ان کی مجالس برپا کرتے رہیں تاکہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے اور ہمارے بچوں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، آج پہلا دن ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور مغرب اور عشاء کے درمیان جیسے پچھلے سال سلسلہ تھا مسائل کوشچن آنسر کا سلسلہ، مغرب اور عشاء کے درمیان میں رہے گا۔ جو حضرات اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور مغرب عشاء کے وقت یہاں مسجد کے آس پاس ہوتے ہیں وہ مغرب کے وقت تشریف لائیں، نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، اور مغرب اور عشاء کے درمیان انشاءاللہ فقہی مسائل کا سلسلہ شروع ہوگا، کچھ دیر ہم فقہی باتیں کریں گے۔ یہ توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یاد رکھیے گا، ورنہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، دنیا سو رہی ہے، دنیا سو رہی ہے، مولا کا قول ہے، مولا کا قول ہے، الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، کب اٹھیں گے؟ کب بیدار ہوں گے؟
کب بیدار ہوں گے؟ جب مر جائیں گے. مولا کا قول ہے. دنیا سو رہی ہے، جب انہیں موت آئے گی تب یہ بیدار ہو جائیں گے. جب ہمیں موت آئے گی تو ہم بیدار ہو جائیں گے. یعنی کیا مطلب بیدار ہو جائیں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہوش تب آئے گا، یہ بات تب پتہ چلے گی کہ ہم دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آئے تھے. ہم دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آئے تھے. جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا. آج میں اس توفیق پہ کہ مجھے مجلس پڑھنے کا شرف ملا، آپ کو مجلس سننے اور شہزادی کے ذکر سننے کا شرف ملا، میں اس پہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. اور پروردگار جہاں بھی شہزادی کی مجالس منعقد ہو رہی ہیں تمام مومنین کو اپنی پناہ میں رکھ، سب کی حفاظت فرما. یہ شہزادی عالمیان کے جن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مسلسل 5 دن کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے گا، صرف اس غرض سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ثواب جو آپ کے ذکر کا رکھا ہے، آپ کی مجلس کا رکھا ہے، وہ ہم سب کو عطا فرمائے. جناب سیدہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے اپنی جگہ پر. جناب سیدہ کہ جس کے سلسلے میں ہر امام معصوم نے بیان دیا ہے، ہر امام معصوم نے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے اپنا ایک بیان دیا ہے. امام زمانہ آج زندہ ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ کی طرف سے بھی جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ جملے ملتے ہیں، اور ہر امام اپنے گھر میں جناب سیدہ کا ذکر کیا کرتا تھا. بعض جگہ لکھا ہے، کسی نے روایت لکھی ہے کہ جناب امام صادق علیہ السلام کا دور ہے اور امام کو ایک خبر ملتی ہے کہ کسی خاتون کو یا علی کہنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے. کسی خاتون کو یا علی کہنے پر گرفتار کر لیا گیا ہے. پوری روایت انشاءاللہ کل پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. تو لکھا ہے کہ امام نے اس وقت سے اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک اس کی رہائی کی خبر امام کو نہیں ملی. ہر امام ایک اہتمام، ایک خاص انتظام کرتا تھا اپنے بابا امیر المؤمنین اور اپنی جدہ جناب فاطمہ زہرا کے ذکر کرنے کے لیے. جب مجلس کرنے کے لیے امام بلایا کرتے تھے تو امام معصوم نیچے فرش پر بیٹھا کرتے تھے اور اپنی جدہ، اپنے جد امیر المؤمنین کے ذکر کرنے والے کو ممبر پہ سوار کیا کرتے تھے اور نیچے بیٹھ کے آپ مجلس سنا کرتے تھے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام جب آپ کے گھر والوں کا یعنی آپ کی ماں فاطمہ اور آپ کے باپ امیر المومنین کا ذکر کرنے والا ذکر کر کے اتر کے جاتا تھا تو امام اس کو کہیں کہیں لکھا ہے کہ جتنا بھی گھر کے اندر سرمایہ موجود ہے سب دے دیا کرتے تھے. روایت میں لکھا کہ امام نے جو عبا ہوتی ہے، یہ جو عبا ہے، امام اپنی عبا اپنے دوش سے اتار کے اسے دے دیا کرتے تھے کہ اس نے میری ماں فاطمہ کا ذکر کیا ہے، اس نے میری ماں فاطمہ کا ذکر کیا ہے. ذکر سننے والوں کی بھی بڑی عظمت ہے، ذکر سننے والوں کی بھی بڑی عظمت ہے، ذکر بیان کرنے والوں کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ یہ بیوی اتنی مظلومہ بیوی ہے کہ ہر امام جناب سیدہ کو یاد کرتے ہیں، عجیب انداز سے یاد کرتے ہیں. جہاں جناب سیدہ کے القاب زہرا، راضیہ، مرضیہ، بطول جیسے ہیں، وہیں آپ کے القاب ہیں محرومہ، وہ بیوی کہ جسے اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہو، وہ بیوی کہ جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا ہو. روایات کے جملے لکھے ہیں کہ امام زمانہ سلام کرتے ہیں، السلام علی جدتی الغریبہ المکسورتی اضلاعا، سلام ہو میری اس جدہ پر کہ جو اتنی غریب تھی کہ جس کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا. اللہ اکبر. امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام ہو میری اس ماں فاطمہ کے اوپر
کہ جس کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے. خود شہزادی کا بیان ہے کہ میرے اوپر اتنے ظلم کا پہاڑ توڑا گیا کہ اگر روشن دن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا. یہ وہ بیوی ہے, یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کے لیے آج دنیا آنسو بہا رہی ہے. جناب امیر المومنین سے ایک روایت لکھی ہے. آپ تصور کریے کہ کوئی بھی باپ اگر وہ معزز ہے زمانے میں دنیا سے گزر جائے تو اس کے بچوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے. میں نیوز میں پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا بہت پرانی بات, آج سے تقریباً 60 سال پہلے یو ایس کے پریزیڈنٹ کینیڈین, اس کی کینیڈی کی بیٹی ٹی وی پر انٹرویو دینے کے لیے آئی. وہ جیسے ہندوستان میں ہم گاندھی کا احترام کرتے ہیں, یو ایس کے پریزیڈنٹ کا احترام امریکہ میں بہت کیا جاتا ہے. نیوز میں بتایا کہ اس کی بیٹی اپنے باپ کے قتل ہونے کے بعد جب ٹی وی پہ دکھائی گئی تو امریکہ کی قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ اس کا احترام کر رہے تھے, اس لیے کہ وہ ایک معزز خاتون کی بیٹی ہے. یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی کا باپ اگر عزت دار ہو اور وہ دنیا سے گزر جائے تو اس کے بچوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, جس نے دنیا کو عزتیں بخشی ہیں وہ محمد جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ جسے اپنے بابا سے شکوے کے انداز میں کہنا پڑتا ہے, بابا آپ کی امت نے میرے اوپر بہت ظلم کیے, بابا مجھے بہت ستایا, اگر میں آپ کی قبر پہ آ کے گریا کرتی ہوں تو یہ مدینے والے کہتے ہیں اے علی فاطمہ سے کہو یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, اس لیے کہ جب فاطمہ آ کے روتی ہے تو ہمیں بہت اذیت ہوتی ہے. بابا آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کو آپ کی امت نے بہت ستایا ہے, اتنا ستایا ہے, اتنا ظلم کیا ہے کہ جناب فاطمہ اپنے بچوں کو بھی بتا نہیں پاتی تھی کہ آپ کو کتنی تکلیف ہے. روایت میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے, تصور کریے گا مجلس ختم ہے, مجلس میں مسائب بیان ہوئے, جناب شہزادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا ذکر کیا, مجلس ختم ہو گئی, درمیان میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے, اس کا گریہ نہیں رکتا. عالم دین ممبر سے اترے, ایک مرتبہ قریب جا کے اس سے پوچھتے ہیں اے مومن تیرے دل پہ کون سی ایسی بات لگ گئی کہ جو تجھے ابھی تک رلا رہی ہے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہے مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, آپ نے ممبر سے پڑھا کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں, ارے میں دیکھتا ہوں کہ کسی کی ایک ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے. ارے جناب فاطمہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا, اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ چکی چلایا کرتی تھی, بچوں کو پالتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا, پروردگار تجھے جناب شہزادی فاطمہ زہرا کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. پروردگار ہمارے رزق حلال میں برکت عنایت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں شفاء عاجل کامل مرحمت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے دعا کی التماس کی ہے ان کی دعاؤں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار بہترین دعا تیری بارگاہ میں ہے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق اور اس قابل بنا ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیم, السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلطان یا ابا الحسن
یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الآخر الزمان علمان 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 من زوال الایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ